یہ تو ہم جی لوگوں کو پتہ ہے کہ جو اہل حدیث جو ہے فرقہ ناجیہ ان کو بولا جاتا ہے، اور بولا جاتا ہے کہ اب یہ جو فرقہ ناجیہ ہے وہ ہمیشہ رہیں گے، مطلب جی کبھی مطلب ہر دور میں رہیں گے. تو شروع کے 300 سال میں تو ہم لوگ کو ملتا ہے کہ فرقہ ناجیہ سمجھ میں آتا ہے، 300 ساڑھے 300 سال میں. اور پھر اس کے بعد بیچ میں مطلب کوئی مطلب ایسا سمجھ میں نہیں آتا. جو جیسے کوئی بھی گروپ ہوتا ہے تو اس میں 3 طبقات ہوتے ہیں نا، جیسے ایک عالم ہو گئے، اور ایک عام لوگ ہو گئے، طالب علم ہو گئے. تو یہ تینوں گروپ جو ہے ایک ساتھ جو ہے وہ ملتے نہیں ہیں. مطلب مجھے کوئی ایسی کتاب کا نام بتا سکتے ہیں جو یہ 300 ساڑھے 300 سال کے بعد میں، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے پہلے کے دور میں کوئی ایسے کوئی گروپ ایسا رہا ہے جو اہل حدیث کا مطلب گروپ ہو، اس میں تینوں طبقات ہو؟ بھائی بہت ساری جو ہے عبارتیں ہیں علماء کی اور اسلاف کی جن میں یہ بات موجود ہے بحیثیت عوام کے، یعنی اس حیثیت سے ذکر ہے کہ عوام الناس کو بھی اہل حدیث کہا گیا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ اہل حدیث فقط محدثین کو کہا گیا ہے یا اہل حدیث صرف علماء کو کہا گیا ہے، بلکہ ان عبارتوں میں جو ہے اہل حدیث عوام کو بھی کہا گیا ہے. یہ ایک کتاب ہے، نام اس کا ہے حسن التقالیم یا ایسا کچھ کر کے ہے نام جو ہے اس کتاب کا، اور وہ اس میں سندھ کے مذاہب کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس کتاب میں کوئی امام کر رہے ہیں تو باقاعدہ اس میں بیان ہے کہ ان کا مذہب جو ہے وہ اہل حدیث. اب جب اب دیکھیں وہاں علماء کی عوام کی کوئی تقسیم ہی نہیں ہے اس عبارت میں، بلکہ یعنی پورے وہاں کے لوگوں کا مسلک بتایا جا رہا ہے، منہج بتایا جا رہا ہے، اور اس میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کا منہج اور مسلک جو ہے وہ اہل حدیث. علامہ ابن تیمیہ کی بھی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، علامہ ابن تیمیہ کی بھی عبارتیں صاف طور پہ موجود ہیں اس ضمن میں کہ اہل حدیث سے مراد صرف محدثین یا علماء نہیں ہے، اہل علم نہیں ہیں، بلکہ ان سے مراد جو ہے جو حدیث کی اتباع کرتے ہیں. اب اتباع کرنے والے جو ہے عوام بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ حدیث کی اتباع علماء کے لیے تو ہے لیکن عوام کے لیے نہیں ہے. ایسے کوئی ایک ویڈیو میں نے کوئی 10 دلائل 10 نصوص پیش کی ہیں، علماء کی عبارتیں پیش کی ہیں جو صحیح ہیں اور صریح ہیں اپنے معنی میں، جن میں بتایا گیا ہے کہ بھئی ہاں اہل حدیث کا مطلب صرف اہل علم نہیں ہے، اس زمانے میں خالی نہیں بلکہ بعد کے زمانوں میں بھی شروع سے لے کے نیچے کے دور تک اہل حدیث علماء کے لیے اور اہل حدیث عوام کے لیے استعمال کی گئی ہے تعبیر، اور کثرت سے یہ چیز موجود ہے. اور اگر آپ چاہیں گے تو کچھ دیر میں آئیں گے یا بعد میں آئیں گے تو وہ سارے حوالے بھی آپ کو ہم دکھا دیں گے، یا فوری طور پہ وہ حوالے مستحضر نہیں ہیں. اور اہل حدیث کی جو دعوت ہے اس دعوت سے یہ بات واضح کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی دور ایسا گزرا ہو جس میں قرآن و سنت کی اتباع کی دعوت ختم ہو گئی ہو، توحید کی اتباع کی دعوت ختم ہو گئی ہو، بدعتوں سے اجتناب کی دعوت ختم ہو گئی ہو. اہل حدیث کی دعوت سادہ سے دین کی دعوت ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ شروع میں 300 ساڑھے 300 سال تک ایک جماعت تھی اور وہ مفقود ہو گئی؟ بھائی ہر دور میں ایسی جماعت رہی ہے محدثین کی جو حدیث کی خدمت کرتے رہے، اور ایسے ہی ایک جماعت رہی ان لوگوں کی جنہوں نے حدیث کو اپنا اڑنا بچھنا بنایا، اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے حدیثوں کو اپنا مرجع سمجھا. یہ ہر زمانے میں یہ لوگ رہے ہیں، کم زیادہ ہمیشہ سے رہے ہیں. مطلب اس کے دعوت کے برحق ہونے کی یہ دلیل ہے کہ ہر زمانے میں یہ لوگ رہے ہوں گے، اگرچہ کوئی تاریخی اعتبار سے معلوم نہ بھی کر پائے. کسی دعوت کے برحق ہونے کے لیے یہ لازم نہیں کہ آدمی کو گزشتہ صدیوں میں ہر دن وہ تلاش کرے کہ اس دن فلاں موقع پر یہ جماعت موجود تھی کہ نہیں موجود تھی. کسی بھی دعوت کے صحیح یا غلط ہونے کا معیار قرآن و سنت میں بتا دیا گیا ہے. اہل حدیث کی جو دعوت ہے اس کو قرآن و سنت کے معیار پہ پرکھ لیا جائے. اگر یہ وہی دعوت ہے جو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جس کو دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، تو اس کا لازماً تقاضا یہی ہے کہ یہ دعوت ماننے والے، اس کو تسلیم کرنے والے ہر زمانے میں رہے ہوں گے. ہاں، لیکن ہر زمانے میں تو ہمیں کوئی مطلب 350 بھائی سال کیا کے اللہ بعد جو تعالیٰ نے تکلیف جو نہیں، عام دیکھو ہو گئی. پہلی بات تو شعبان بھائی نے بتایا نا کہ بہت ساری تو روایتیں موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تاریخ کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری تھوڑی لی کہ ہر جگہ پر تاریخ پورے اس جماعت کی تاریخ ہر زمانے میں محفوظ رہے گی اور لکھی جاتی رہے گی. ایسا تو کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ضمانت نہیں دی.
نہ ہم کو یہ ذمہ داری ہماری نہیں کہ ہمارے زمانے میں اس کا وجود تھی. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہی دعوت جو ہم دے رہے ہیں قرآن و سنت کی دعوت ہے, یہی معیاری دعوت ہے, یہ بتانے کی ہماری ذمہ داری ہے. باقی کسی بھی زمانے میں آپ کہتے ہیں فلاں تاریخ کو فلاں سن وہ جماعت تھی کہ نہیں تھی, یہ دکھائیے, ذمہ داری ہماری نہیں ہے. جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہی وہ دعوت ہے جو قرآن و سنت کی اتباع کی دعوت ہے, خالص اسلام کی دعوت ہے, تو آپ کو بغیر دیکھے ہی مان لینا چاہیے کہ ہر زمانے میں وہ موجود رہی ہے. ہاں یہ تو مان لینا چاہیے, تاریخ لیکن کے ایسا ہر مرحلے ہاں میں بھائی, تاریخ آج سے 1000 سال بعد ہو سکتا ہے تاریخ کے سارے نقوش واضح نہ رہیں, چیزیں مٹ جائیں, تو کیا تاریخ کے ہر مرحلے میں ہماری یہ ذمہ داری نہیں کہ آپ کہیں کہ فلاں صدی میں دکھاؤ اس جماعت کے ماننے والے علماء طلبہ عوام کہاں تھے. ہر تاریخ کے مرحلے میں اس کا وجود ثابت کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری کہ ہم جو بھی دعوت دے رہے ہیں قرآن و سنت سے اس کا صحیح ہونا ثابت کریں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ کی بات تو صحیح ہے, لیکن ایک کرائٹیریا بھی بتایا گیا کہ یہ جماعت جو ہے ہمیشہ رہے گی, فرقہ ناجیہ جی ہے وہ ہر ہاں, دور میں رہے گی. ارے بس ایک میرے بھائی کرائٹیریا سرفراز ہر بھائی نے زمانے میں. واضح کیا اس ہاں کو, میں نے بھی واضح کیا اس کو سرفراز بھائی. آپ عبارتیں چاہتے ہیں نا بھائی, سن وائز ہم نے تاریخ پیدائش بھی وہاں نوٹ کی ہوئی ہے کہ یہ امام جو یہ بات کہہ رہے ہیں نا ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے, کب پیدا ہوئی اور کب وفات ہوئی. اگر آپ, میں نے جو مختصر بتایا, مفہوم بتایا, بعض کتابوں کا نام بھی میں نے لیا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی وہی جو چیز, ایک تو اصولی بات سرفراز بھائی نے جو بات کہی وہ ایک اصولی بات تھی, وہ اصولی بات کافی ہے. لیکن اگر آپ کو کافی نہیں ہے تو میں نے تو بعض کتابوں کے نام بھی بتائے, احسن التقالیم کا نام بتایا, سندھ کے مذاہب کا تذکرہ ہوا وہ بتایا, علامہ ابن تیمیہ نے اس بات کو ذکر کیا وہ بتایا, بعد کے علماء نے ذکر کیا میں نے وہ بتایا. تو اب اگر چاہتے ہیں وہ عبارتیں آ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو عبارتیں بھی ہم لا کر کے دے دیں گے. اب اگر میں لیپ ٹاپ پہ ہوتا ہے میں جانتا تو آپ کو ابھی دکھا دیتا. وہ ساری عبارتیں علماء کی موجود ہیں بھائی, ساری عبارتیں موجود ہیں. یہ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے, یہ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ تمام صدیوں میں اہل حدیث عوام, اہل حدیث علماء طلبہ سب موجود تھے, یہ بھی ثابت ہو جائے گا. تو بہرحال آپ اس پہ اگر مزید ہیں تو بعد میں دیکھ لیجیے اس کو بھی. میں نے بھیجا ہے, اگر اس کا جی اس کو اسکرین پہ لانا تو لا سکتے ہیں زید بھائی, میں نے بھیجا ہے. یہ عبارت دیکھیے یہاں پر احسن التقاسیم, اس میں ہے مذاہبہم اکثرہم اہل الحدیث. سندھ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان مذاہبہم یعنی سندھ میں کون کون سے مذہب پائے جا رہے ہیں, تو فرما رہے اکثرہم اصحاب الحدیث, کہ ان میں سے اکثر اہل حدیث ہیں. ورائت القاضی ابا محمد المنصوری داؤدین امامن فی مذہبی, اور ہم نے دیکھا ابو محمد المنصوری کو کہ وہ داؤدی ہیں اور اپنے مذہب میں امام ہے. تو یہاں پر دیکھیں وہ سندھ کے بارے میں یہ کس صدی کی بات چل رہی ہے, یہ تقریباً میرے خیال سے 2ری یا 3ری صدی ہجری کی بات ہے نا. میں 300 ساڑھے یہ تین ہاں, سو یہ جو سال ہے کے بعد لے ہاں تیسری چوتھی صدی ہجری کے بیچ کے عالم ہے یہ, ہاں یعنی 3ری صدی ہجری کے بعد. یعنی جو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے نا کہ تقلید جو پوری طرح سے مدون ہوئی ہے وہ 4تھی صدی ہجری میں یہ بدعت آئی ہے. اس سے پہلے کی بات ہے یہ. اہل تقلید کا جو باضابطہ وجود ہوا ہے, ائمہ اربعہ کے دور میں بھی تقلید نہیں ہوتی تھی, تو بعد میں یہ سب انہوں نے ڈیزائن کیا. یہ 3ری صدی ہجری کے بعد کی بات ہے, یعنی 4تھی صدی ہجری سے پہلے 3ری 4تھی کے بیچ کی بات ہے. اتنے قدیم جو ہے, اتنے قدیم دور میں اہل الحدیث کا وجود مل رہا ہے. اس دور میں آپ بتائیے, اور وہ بھی بھائی ہندوستان کی بات ہو رہی ہے نا, اکثر اصحاب حدیث, اکثریت بتائی جا رہی ہے کہ اہل حدیث کی تھی. جی اب میں مطلب 300 ساڑھے 300 سال کے بعد میں تو مان رہا ہوں کہ 300 سال سے پہلے اہل حدیثی تھے. میں خود بھی اہل حدیثی ہوں اور یہی مطلب صحیح مذہب ہے. یہ میرا شبہ ہے سر, مطلب ایک کنفیوژن ہے, مطلب کوئی مجھ پہ اس میں ضد بھی نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو اہل حدیث ہوں گے ہی, لیکن بس ایک مطلب ایک ڈیٹیل چاہتا ہوں میں. بعد اس سے کا بھی پہلے ہے, بعد کا بھی ہے, وہ ویڈیو کی جو ہے لنک دے دیجیے زید بھائی. بعد کا بھی ہے, کم سے کم 10-12 حوالے اس میں دیے گئے ہیں, ہاں بعد کے بھی دلائل ہیں, بعد کے بھی دلائل موجود ہیں, جی تو شیخ ویڈیو جی میں تفصیل سے موجود ہے. ٹھیک ہے, امید کرتا ہوں بھائی آپ کو جواب ملا ہوگا انشاءاللہ. آگے ہم اگر دیکھتے ہیں کوئی نیکسٹ. کتاب کا نام بتا دیتے نا تو صحیح. شیخ شعبان کیا کوئی کتاب کا نام؟ یہ کتاب جو ہے وہ ہے احسن مولانا التقاسیم فی ابراہیم میر معرفت سیالکوٹی الاقالیم. کی یہ کتاب ہے تاریخ اہل حدیث, اس میں آپ کو تفصیل مل جائے گی, انہوں نے کئی سارے حوالے نقل کیے اس کے اندر. تاریخ اہل حدیث ابراہیم سیالکوٹی. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی 10,000 سپورٹرز کیمپین. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی پلس ٹی وی بہت ضروری کام کر رہا ہے؟ آج اسلام کے خلاف اتنے اعتراض اٹھ رہے ہیں,
आई प्लस टीवी उनका जवाब देता है प्रूफ के साथ, दलील के साथ। क्या आपको लगता है कि ये काम जरूरी है? आई प्लस टीवी को 10,000 सपोर्टर्स की जरूरत है जो हर महीने अपनी ताकत के मुताबिक सपोर्ट करें। इतने बड़े नेटवर्क के लिए लगातार सपोर्ट की जरूरत है। व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज भेजिए, आई सपोर्ट आई प्लस टीवी। मैं आई प्लस टीवी के साथ हूं।